الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید وخطاب الحمید وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. عبادت میں مزید اضافہ ہو جائے گا. صلوات سارے صاحب اللہ صلی اللہ. اس جلیلۃ القدر عزا خانہ میں اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے. آپ عزادار جب مجلس میں کہیں بھی بیٹھتے ہیں تو کسی نہ کسی مومن کے ذہن میں کوئی نہ کوئی دعا ہوتی ہے، اور جہاں تک دعا کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ میری تائید فرمائیں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں. آل نبی کا صدقہ میں دعا گو ہوں. اللہ آپ سب خواتین و حضرات کی ذہنی اور قلبی دعائیں قبول فرمائیں. مجلس کے بانیان کے لیے دعا فرمائیں. مالک اس خاندان کے جتنے مرحومین اور مرحومات ہیں، بالخصوص ہمارے مرحوم بھائی پروفیسر صاحب افضل کملانا صاحب، دعا کیجیے مالک ان کے اگلے سفر آسان فرمائے. اس خاندان کے مرحومین اور مرحومات کو میرا اللہ حسین علیہ السلام کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے. ملکی حالات آپ کے سامنے خصوصی دعا کیا کریں کہ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرمائے. آپ بڑے دانا دوست بیٹھے ہوئے ہیں. رحم اس فضل کو کہتے ہیں جہاں دینے والا مانگنے والوں کی حیثیت نہ دیکھتا. اللہ اس مٹی پر رحم فرمائے، ہمارے ملک کی میرا مالک محافظت فرمائے. بین الاقوامی معاملات میں بھی یقیناً آپ ان سے بھی باخبر ہیں. کشمیر کے مظلوموں کے لیے، پارا چنار کے مظلوموں کے لیے، فلسطین اور غزہ کے مظلوموں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں کہ مالک ان بے سہارا مظلوموں کی مدد فرمائے اور ان مظلوموں کی مدد کرنے والوں کی بھی اللہ مدد فرمائے. میں نے اپنے اس ملک میں کچھ دوستوں کو پریشان دیکھا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یار فلسطین اور غزہ میں جہاں امریکن یہودی اٹیک مل کے کر رہے ہیں، ان مرنے والوں میں فلسطین میں شیعہ گھر تو کوئی ایک بھی نہیں ہے، لیکن ان کے لیے دعائیں بھی شیعہ ہی کروا رہے ہیں. بلکہ اگر آپ اجازت دیں میں یہ فقرہ کہہ سکتا ہوں کہ ان مظلوموں کی مدد کرنی سعودیہ کو چاہیے تھی، کر ایران رہا ہے. یہ بالکل یہ معاملات ہیں اور آپ ماشاءاللہ باخبر ہیں. نیٹ نے اب کسی کو پیچھے نہیں رہنے دیا، ساری خبریں آپ تک پہنچ رہی ہیں. تو مجھ سے بھی ایک دوست نے کہا کہ جی
آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، کیونکہ دنیا کا اصول ہے کہ ہم مذہبوں کی مدد کو آتے ہیں، تو جن کی مدد آپ کر رہے ہیں، جن کے لیے دعائیں آپ شیعہ منگوا رہے ہیں کہ فلسطین کے مظلوموں کی اللہ مدد فرمائے، مالکوں کے معاملات بہتر فرمائے، وہاں پہ شیعہ جب نہیں ہے تو آپ شیعوں کی مجبوری کیا ہے جو آپ فزیکلی مدد بھی کر رہے ہیں؟ ایران نے اپنا ملک داؤ پہ لگا رکھا ہے، بڑی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، کوئی اور تو بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا۔ اب شیعوں کی کیا مجبوری ہے؟ میں نے کہا جی پھر وہی بات ہے، ہماری مجبوری علی ہے۔ نہیں، آپ میں قطن میں پریشان نہیں کہ آپ نے اس بات پہ زیادہ تر خاموشی اختیار کی، کیونکہ جن سے میں بات کر رہا تھا نا، جب آپ چپ ہو گئے ہیں تو اس کو تو بہت زیادہ چپ ہونا چاہیے، بلکہ اس نے کہہ دی، اس نے کہا جی ہمیں آپ کی سمجھ نہیں آتی، آپ شیعہ حضرات ادھر ادھر سے گھوم کے علی کو درمیان میں ضرور لے آتے۔ بھائی فلسطین میں شیعہ آبادیاں نہیں ہیں، شیعہ ان کی مدد کر رہے ہیں، اس میں علی مجبوری کیسے بن گیا؟ فلسطین میں علی مجبوری کیسے ہے؟ اگر آپ اجازت دیں تو ان چیزوں سے آپ کو باخبر ہونا چاہیے۔ میں نے کہا جی ہماری مجبوری علی اس لیے ہے کہ 21 رمضان کو جب علی دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو جو اپنی اولاد کو مولا نے وصیتیں کی تھیں، ان میں پہلی وصیت یہ تھی بیٹا حسن مظلوموں کی مدد کرتے رہنا۔ میری بات پہ شاید آپ مکمل دھیان نہیں دے رہے، ان چیزوں کی ضرورتیں ہیں میری جان۔ دیکھیں روٹین کی مجلس سے اسے میرے دھیان میری طرف کریں ذرا، اور میری جان ایکو کم کرو بھائی اس کی، جی 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 ذرا مدھم کریں، ذرا مدھم، جی بس ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ نہیں میں سمجھ رہا ہوں ٹکراؤ آواز کا نہیں ہونا چاہیے، اجازت ہے جی میں بات کر لوں؟ جی بہت شکریہ، آپ زحمت فرمائیں میری بات پہ دھیان دیں۔ علی نے، میری طرف دیکھیں آپ، علی نے جو اپنی اولاد کو وصیتیں کی ہیں ان میں ایک وصیت یہ بھی تھی کہ بیٹا حسن مظلوموں کی مدد کرتے رہنا۔ کہنے لگا جی لیکن آپ کے مذہب کے لوگ نہیں ہیں فلسطین والے، اور میں نے کہا ہماری مجبوری دوسری یہ ہے کہ علی نے مظلوموں کی مدد کا کہا ہے، مظلوم کا مذہب نہیں بتایا تھا۔ بہت شکریہ بیٹا، آپ جیئے سر، آپ زندہ ہو سلامت۔ میں نے کہا مولا نے ہمیں مظلوم کی مدد کرنے کا کہا ہے، انہوں نے مذہب نہیں بتایا کہ فلاں مذہب کا مظلوم ہو تو اس کی مدد کرنا، فلاں مذہب کا نہ ہو تو اس کی نہ۔ میں نے کہا مولا نے ہمیں مظلوم کی مدد کا کہا ہے۔ اب اگر آپ اجازت دیں میں اگلا فقرہ بالکل دوستانہ ماحول میں کہہ رہا ہوں، مولا علی سے پیار کرنے والوں کی یہ مجبوری ہے۔ ہم نے سرکار کی وصیت کو دیکھا ہے، مظلوم غیر مسلم بھی ہو ہماری ہمدردیاں اس کے ساتھ ہے، ظالم مسلمانوں کے تخت پہ بھی بیٹھا ہوا ہو۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ جیئے سر، مہربانی سر۔ یہی سبب ہے کہ ہم نے تخت نہیں دیکھا، ہم نے بڑے بڑوں کو دیکھا، تختوں کو وی آئی پی سمجھ کے جھک جاتے ہیں، لیکن ہماری زندگی کا اصول ہے۔ اور میں اس مقام پہ اگر آپ اجازت دیں ایک بہت بڑی پرانی پرابلم حل کرنا چاہ رہا ہوں۔ حالات یہ ہے تبلیغ مسجدوں سے نکل کے یونیورسٹیوں میں آ گئی ہے، اسلامیات کا دینیات کا لیکچر دینے والا پروفیسر تنخواہ تو پاکستانی خزانے سے لیتا ہے اور تبلیغ وہ سعودیہ کی کرتا ہے۔ اللہ کرے آپ باتیں تھوڑی میں مشکل شروع کر بیٹھوں،
لیکن میرا ایمان ہے کہ آپ تھوڑی ماڑی چنگی، ویسے آپ بالکل بھی اگر ہوں ہاں نہ بھی کریں نا، تو میں آج اپنے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ میں کسی ٹی وی چینل پہ خطاب کر رہا ہوں. جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، مہربانی سر، بہت شکریہ. میرے بھائی کہہ رہے ہیں جی ہم توجہ سے سن رہے ہیں. بس آپ ہی نے ہمارے مزاج بگاڑ دیے ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بس ایک روٹین بن گئی. مگر نہ خاموشی سے بات کا مزہ تو اپنا ہی ہوتا ہے. پلیز اس سے زیادہ خاموش نہ ہو جائے. بہت شکریہ سر، بڑی مہربانی آپ سے. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ دینیات اور اسلامیات کے نام پہ اپنے مسلکوں کی بندے تبلیغ فرما رہے، اور جسے موقع ملتا نا وہ کہے گا جی اسلامیان سارے ہم اکٹھے ہی ہیں، بس کچھ لوگ ہیں مسلمانوں میں بچے جن سے احتیاط کرنی چاہیے، اور وہ بزرگان دین کو عزت نہیں دیتے، اور وہ ہم ہی مسکین ہیں سب جن پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ جی صحابہ کبار کو نہیں مانتے، یہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے. اگر ماشاءاللہ معزز دوست شیعہ سنی بھائیوں تک میری آواز جا رہی ہے، میں حلفاً قسماً پہلے تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ شیعہ فقہ سے میرا تعلق ہے، سید قبیلے سے میرا تعلق ہے. میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں، میں خود بھی شیعہ ہوں، اور یہ بات میں بالکل یقین سے کہہ رہا ہوں کہ فقہ جعفریہ پہ عمل کرنے کے باوجود میرے ذہن میں کسی مذہب سے نفرت نہیں ہے. یہ اگر آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت شکریہ. میں یہ بات پھر کہہ رہا ہوں، وہ اس لیے کہ ہم جس چوکھٹ پہ ہیں نا، یہ قاتلوں کو شربت کی آفر دے دیتے تھے، لہذا غصے والا، تلخی والا، نفرت والا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور چلے میں اپنے آپ کو چھوڑ کے بلا تفریق فرقہ میری مسلمانوں سے اپیل ہے کہ یار کتنا بندہ عجیب لگتا ہے کہ بندہ کلمہ حضور کا پڑھتا ہو، نبی الانبیاء کی نبوت کا اقرار کرتا ہو، رسول اللہ کی ختم نبوت پہ لبیک لبیک بھی کہتا ہو، اور پھر بین المسلمین نفرت کی بات کرے. وہ فرقہ، یہ فرقہ، وہ یار تم نے نبی کا کلمہ رواج سمجھ کے پڑھا ہے؟ نبی کی سیرت تو یہ ہے کہ ہمارے اس نبی کے سر پہ کوڑا پھینکنے والی مشرکہ مذہب کی بی بی بیمار ہو جاتی ہے، حضور اس کی خیریت پوچھنے جاتے ہیں یا مذہب پوچھنے جاتے ہیں؟ میری بات اگر آپ سمجھ رہے ہیں، مہربانی سر. لہذا مجھے نہیں اندازہ میری آواز کہاں کہاں تک جا رہی ہے. میرے قطن ذہن میں نہیں ہے کہ میں خود شیعہ قبیلے سے ہوں، سید قبیلے سے ہوں، اور میں اپنے مسلک کے لوگوں سے بات کر رہا ہوں. یہ کیمرہ سامنے ہے، یہ بات چار دیواری تک تو ہے نہیں. مجھے سب دوستوں سے گزارش کرنے کہ یار ہم کس طرف جا رہے ہیں. یہ کب تک آپ الزام لگائیں گے وہ اسے نہیں مانتا؟ او بھائی قرآن میرے سر پہ رکھو. ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے، ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے، ہم نے صحابہ کے نام پہ الیکشن تو نہیں لڑے، لیکن جتنی عزت شیعہ قوم نے صحابہ رسول کی کر دی ہے نا، تاریخ اسلام میں کوئی اور کر ہی نہیں سکا. اور میں دلیل دے دیتا ہوں، یہ عزت ہے حضور کے صحابیوں کی کہ شیعہ مر سکتا ہے، یزید کو رضی اللہ نہیں کہہ سکتا. آپ جی ہیں، آپ جی ہیں، میری بات پہ آپ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. ہم نے مہربانی سر، مہربانی سر، اجازت ہے جی میں بات کر لیتا ہوں. ہم نے زندگی کے، اچھا ویسے آپ سارے ہی معزز دوست ہیں، اس جگہ پہ کیا پرابلم ہے؟ ویسے نہیں، آ جاؤ مزید ایک آدھا بندہ اور آ جاؤ یار. اگر میں نے بات کہہ ہی دی ہے، وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ممبر کے قریب بیٹھنا جرم نہیں ہوتا، ممبر پہ قبضہ کرنا جرم ہوتا ہے. اب ماشاءاللہ دیکھیں نا، بڑا خوبصورت صورتحال بن گئی. میں نے کیا کہا ہے صاحبان گرامی کہ ہماری ہسٹری ہے، ہم لوگوں کی نظر میں ہم مسکین ماڑے اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ، ہمیں جو الزام کسی پہ فٹ نہیں ہوتا وہ بندے ہم پہ کر دیں. قسم بخدا مینو انج لگتا ہے یہ تہجد کی نمازوں میں بھی کچھ دوست جو ہے نا ہمارے لیے بد دعائیں مصلے پہ کرتے ہیں، لیکن کو مالکوں نے ہمیں بد دعا پروف بنایا. مطلب کو بات ہے کرنے والی، یہ صحابہ کو نہیں مانتے،
اور اس میری بات پہ دھیان آپ سارے دے رہے ہیں بلا تفریق مذہب میں ذمہ دارانہ اسلام سے کہہ رہا ہوں، اس دنیا کی تاریخ پڑھ لو، شیعہ آل محمد کا نوکر ہو اور یزید کو رضی اللہ کہے، بھائی ہمارا ذہن ہی نہیں مانتا کہ جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہو. نہیں سارے بندے دھیان نہیں نہ دے رہے. او بھائی جب آپ حضرت ابو بکر صدیق صحابی رسول کو رضی اللہ کہتے ہیں، 5-7 دن بعد آپ انہی مسلمانوں میں بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں سیدنا حضرت امیر یزید رضی اللہ. وہ شیعہ دشمنی میں رونگ جا رہے ہو، یزید کو لعنت اللہ کہہ کے چلو مرضی کے رضی اللہ بچا لو. میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے نا میری جان؟ بھئی جب آپ دیکھیں، زیادہ میں آپ کا ٹائم نہ لے جاؤں، اس ملک میں بچے ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں. اب بچوں سے پوچھ لیں یا بچے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ وقت یہ آ گیا ہے کہ کچھ لوگ اسلامی گیٹ اپ میں یزید کا دفاع کرتے ہیں. ہاں وہ دلیلیں دیتے ہیں سر کہ جی کربلا صوبے کا میٹر تھا، یزید مرکز میں تھا، جی اس کا تو قصور ہی کوئی نہیں. کبھی کہیں گے جی وہ قسطنطنیہ والی روایت جو ہے نا جی وہ یزید کو بچا رہی ہے. میں بڑا سوچتا رہ گیا کہ یہ جو بندے یزید کا دفاع اٹھتے بیٹھتے کرتے ہیں، کیا یہ بندے یزید کے پروگرام سے متفق ہیں؟ جواب نہیں میں ملتا ہے. جواب میری جان نفی میں. ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ یہ جو یزید کے وکیل ہیں اور علماء اسلام میں ہیں، ماشاءاللہ لٹریری چہرے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ بات ضائع جائے گی، لیکن باتیں تھوڑی مشکل ہے نا. آسان باتیں کریں تو سارے بندے انوالو ہو جاتے ہیں. یہ بات میں اس لیے کرتا ہوں کہ میرے اس معاشرے میں ہمارے بچوں کو ان چیزوں کی اب ضرورت ہے. جو چیز سوشل میڈیا پہ بندے یزید کی وکالت میں کر رہے ہیں اور ہم ممبر پہ بات اس لیے نہ کریں کہ نہیں جی نہیں یہ کوئی بات نہیں جی نہیں وہ بس ٹھیک ہے جی وہ کر. نہیں میری جان ایسا نہیں. ہم اس ملک میں کوئی کرایہ دار ہے؟ ہمارے بچوں کے ذہن میں ایک چیز ہونی چاہیے، جی یزید کو اس روایت سے بچایا جاتا ہے، اس سے بچاؤ. چلو ٹھیک ہے، جتنی روایتیں تم نے. بدقسمتی مسلمانوں تمہاری اس سے بڑی کیا ہوگی کہ درود تم حسین پہ پڑھتے ہو، وکالت تم یزید کی کرتے. نہ میری بات پہ دھیان دیں گے آپ، میری بات پہ توجہ فرمائیں. ہمیں ان مسلمانوں میں کوئی مسلمان دکھاؤ جو واجب نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے محمد کی اولاد پہ درود نہ پڑھتا. تجھے تیری نمازوں کا مفہوم ہی یاد نہیں. جہاں موقع ملتا ہے جی یزید کو. ایک ڈاکٹر نائک پچھلے دنوں سرکاری مہمان بن کے آئے ہوئے تھے. بندے کچھ ہمارے سادے یہ سمجھتے ہیں ایک وہ کلینک والا ڈاکٹر ہے، وہ PhD ڈاکٹر ہے. بھائی مجھ سے ایک دوست نے کہا تھا وسیم بھائی کہ ڈاکٹر نائک ڈاکٹر نائک نے بھلا PhD کس سبجیکٹ میں کی ہے؟ میں نے کہا یزیدیت میں لگتا ہے. بھائی ڈاکٹر نائک سے لے کے پاکستانی PhD دینی ڈاکٹروں تک جو یزید کا دفاع کر رہے ہیں، یہ یزید کے نہ پروگرام سے متفق ہیں، نہ اس کے منشور سے متفق ہیں، نہ اس کے کہے سے متفق ہیں. آپ ویسے چپ اتنے اچھے لگ رہے ہو کہ میرا دل اپنا چپ کرنے کو کر. آپ کے چہروں سے تو پتہ چلے کہ میری بات آپ قبول کر رہے ہیں. بہت شکریہ. میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، کچھ دوستوں کو ناگوار بھی بات گزرتی ہے کہ جی بار بار شاہ جی ریپیٹ کر رہے ہیں. جب تک آپ سارے متوجہ نہیں ہوں گے لفظ ضائع کرتا بندہ اچھا نہیں لگتا. یہ یزید کے پروگرام سے متفق نہیں ہے جو یزید کی وکالت کر رہے ہیں. بھائی اگر یہ یزید کے منشور یا پروگرام سے متفق اگر یہ ہوتے تو پھر اپنی بہنوں کے رشتے گھر سے باہر ڈھونڈنے کیوں جاتے؟ یہ باتیں میرا خیال ہے سارے بندوں کے ذہن میں. اب میں نے اس کی وضاحت کیا کرنی ہے سر؟ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. اس کا مطلب ہے یہ بات جو میں نے ابھی کہی ہے نا جی، اس کا مطلب ہے کہ وہ یزید کے پروگرام کو پسند نہیں کر رہے.
تو جب یزید کے پروگرام کو بھی پسند نہیں کر رہے تو پھر یزید کا دفاع کیوں کر رہے ہیں؟ بات مشکل ہے لیکن وضاحت میں نے نہیں کرنی، اس لیے کہ میرے ساتھ سوزی نہیں۔ تسی لگے ہو جھنگ والے آوازاں، مولوی آ جائے تو بندے تقدیر سمجھ لیتے، لیکن میں نے اکثر کہا ہے کہ اگر آپ کو اپنے حلقہ احباب میں یا اپنے پنڈ میں، شہر میں، کالج میں، بازار میں کسی دوسرے مذہب کے بندے سے بات کرنی پڑ جائے نا، وہاں قصیدہ شروع نہیں کیا جاتا، وہاں تو میرا بیٹا بات کرنی ہے نا آپ نے، لہذا یہ باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ جہاں 8-9 ذاکر ہوتے ہیں نا، ایک مولوی برکت کے لیے رکھا کر، اپنا مزاج بدلو، تبدیلی لاؤ اپنے آپ کو۔ اجازت ہے میں یہ بات مکمل کروں؟ دیکھو بات میں اس طرح کی کر رہا ہوں کہ میں اس بات کی وضاحت بھی نہیں کر سکتا۔ میں سمجھتا ہوں جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں یا جن حالات میں ہم چل رہے ہیں، ایسے لائر میرا خیال ہے آپ تو سمجھتے ہوں مشکل ترین دور ہے سر، لہذا میں نے وضاحت نہیں کرنی۔ 2 مجبوری ہیں، ایک تو وقت نہیں ہے، دوسرا وقت نہیں ہے۔ بات مشکل ہے، 10 بندے سمجھتے ہیں یا سارا پنڈال ہی سمجھ لیتا، تو جڑے بندے متھے تے وٹ پا کے مینوں ویکھ رہے ہیں انہاں مینوں سبحان اللہ کیا کہ، اور جڑے سانو سیداں نوں تسی داد نہیں دے سکتے، خمس دیو گے؟ خدا را یار فریش ہو جاؤ ذرا۔ بہت شکریہ سر، بات میں اہم کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو بندے یزید کے پروگرام سے ہی، بہت شکریہ، جو یزید کے پروگرام کو پسند نہیں کرتے یار، پھر یہ یزید کو بچاتے کیوں ہیں؟ ڈائریکٹ کہنے لگا ہوں، کون سمجھتا ہے، کون کتنا سمجھتا ہے؟ میں تو ایک ہی بات سے آل صاحبان، ایک ہی بات میں، یہ یزید کا دفاع ہی اس لیے کرتے ہیں کہ یزید آزاد امیدوار نہیں ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا، اب یار نہیں، میرا خیال ہے مجھے ایک فقرہ کہنا ہی پڑے گا، وگرنہ کچھ بچے ذہنی طور پہ قریب ہی نہیں آئے۔ یزید اگر آزاد امیدوار ہوتا، اس ملک میں یزید کا دفاع کرنے والا کوئی بھی نہیں ہونا تھا۔ یہ یزید کو بچایا اس لیے جا رہا ہے کہ اگر یزید نہ بچایا گیا تو پاکستانیوں کو کہیں پتہ نہ چل جائے کہ یزید کو ٹکٹ دینے والی پارٹی کون سی تھی۔ کیا کہنے، آپ جیئے سر، آپ زندہ و سلامت رہے آپ۔ مہربانی سر، آپ جیئے، بہت شکریہ سر۔ لہذا میں نے یہ جو ذہن اس طرف، میں نے یہ دلیل کے طور پہ بات کہی ہے، اور میں اپنی دلیل کا خود ذمہ دار ہوں، بلکہ میرے عزادار سارے ذمہ دار ہیں کہ ہم مر جاتے ہیں یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے۔ میری یہ اسلامی دانشوروں سے اپیل ہے، آپ کو محسوس ہوگا یہ 3 سال پہلے بھی ایک لہر چلی تھی کہ یہ ہم نے صحابہ کی عزت کا قانون پاس کروانا، ہاں جی سینٹ نے پاس کر دیا، اسمبلی نے پاس کر دیا، صحابہ کے بار کی جی پہلے سزا جو ہے توہین صحابہ کی 3 سال تھی، اور اس کے بعد مطالبہ ہوا کہ جی 3 سال سزا، حالانکہ عدد ٹھیک تھا، لیکن ذمہ داران نے کہا نہیں جی نہیں، یہ 3 سال سزا ٹھیک نہیں ہے، بھائی توہین صحابہ کی سزا کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے جی عمر قید، تو چلو ٹھیک ہے، عمر قید بھی ٹھیک ہے۔ میری بات پہ آپ دھیان دے رہے ہیں؟ وہ یار ہمارے بارے میں خدا رہا ہو، کوئی نرم گوشہ پیدا کرو، لیکن فرض کرو وہ ایک لمبی کہانی ہے، اسمبلی میں پاس ہو گیا بل، لیکن صدر پاکستان سابقہ میں زندہ موجود باتیں زیادہ کرتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں آپ کہیں گے جی جا کے کتاب دیکھیں گے، اگر حوالہ ہوا تو ریاض رضوی کو فون پہ کہہ دیں گے، سبحان اللہ۔ میں تو موقع پہ بات کر رہا ہوں، میں تو زندہ موجود باتیں کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر عارف علوی سابق صدر پاکستان، جو عمران خان کے دور میں صدر پاکستان تھے، انہوں نے وہ ناموس صحابہ والے بل پہ دستخط یہ کہہ کے نہیں کیے کہ اگر میں دستخط کر دوں گا
تو یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو جائے. ہاں ڈاکٹر سابقہ صدر نے تو مذہب کو تو استعمال ہی نہیں کیا. اس میں کہا یہ کیسا قانون ہے جس میں نہ اپیل ہے نہ وکیل ہے, بس جی سزا. اور چلو ایک لمحہ مجھے دے دیں, اگر علماء کرام کا جو مطالبہ تھا اگر وہ قانون بن بھی جاتا, اگر وہ قانون, کیونکہ اسمبلی کا بل پاس کردہ قانون نہیں بنتا جب تک, نیشنل اسمبلی کی میں بات کروں, جب تک ملک کا صدر دستخط نہیں کرتا. تو ڈاکٹر عارف الوی شیعہ تو نہیں تھا نا, اس نے دستخط نہیں کیے تو قانون نہیں بن سکا. اگر کبھی قانون توہین صحابہ والا بن جائے یا تب بن جاتا تو باقی 56 اسلامی ملکوں میں ہمارے پاکستان کی طرف سے کیا پیغام جاتا کہ یہ پاکستان کیسا اسلامی ملک ہے جہاں رسول اللہ کے صحابیوں کی عزت پولیس کرواتی ہے. آپ نے پتہ نہیں کب تک پیچھے رہنا ہے. مطلب یہ ہاں کیا پیغام جائے گا بھائی کہ یہ کیسے مسلمان ہیں کہ جس ملک میں رسول اللہ کے صحابیوں کی عزت پولیس کروائے گی. ایک لفظ پہ دھیان دیں, میری یہ جذباتی مسلمانوں سے اپیل ہے, صحابہ کی عزت بل سے نہ کرواؤ. کیا کہنے آپ جیئے سر, آپ زندہ و سلامت رہے آپ. لہذا میری گزارش ہے کہ جہاں تک صحابہ کبار کا تعلق ہے, میں آج فیصلہ کونے کا اور لفظ کہہ رہا ہوں کہ روز روز کے رولے ختم کرو. اسکولوں میں, کالجوں میں, بازاروں میں مذہبی, حالانکہ اب دور نہیں ہے. ہمیں مسلمانوں کو کم از کم اتنا دیکھنا چاہیے کہ یہودی اور عیسائی آپس کے پیدائشی دشمن تھے, لیکن وہ اپنے اختلافات, مسلمانوں تمہیں ختم کرنے کے لیے اپنے اختلافات آپس کے ختم کر چکے. میں نے جو یہ فکر, اور ہمیں مسلمانوں کو ابھی تک شعور ہی نہیں ہے. ہم وہی لڑائیاں جناب لڑ رہے ہیں, یہ اسے نہیں مانتا وہ اسے نہیں مانتا. اور جناب مریم, میں نے جو پیدائشی دشمن کہا ہے نا, بچے بزرگوں کے ذہن میں تو ہوتا ہے, کہیں گے یار رضوی صاحب نے ادھوری بات کر دی. پیدائشی دشمن یہودی عیسائی, یہ کیا بات ہے؟ اور جناب مریم کے کردار پہ حملہ کرنے والا یہودی تھا. اور جب میں نے یہ آیت پڑھی, بہت عرصہ پہلے کی بات ہے, کہ ایک یہودی نے بی بی کے کردار پہ, اور بی بی اپنے دور کی بطول تھی, تو مجھے سمجھنے میں آسانی ہو گئی کہ بطول پہ حملہ جب بھی کرتا ہے یہودی ہی کرتا ہے. میری بات, میرا خیال ہے جی آپ جی ہیں سر, میری آپ جی ہیں حضور. تو دیکھیں میری جان, آپ پڑھے لکھے دوست, دانا, مجمع, پنچایتی چہرے بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ اپنے اختلافات ختم کر کے اکٹھے ہو چکے ہیں. دونوں بڑی طاقتیں مسلمانوں, تمہیں ہمیں ختم کرنے کے لیے. لہذا ہمیں بھی میرا خیال اب کوشش کرنی چاہیے. لیکن کچھ دوست ہیں وہ بچوں کو جذباتی کر دیتے ہیں کہ جی یہ جی ان سے ہم ہاتھ نہیں ملا سکتے. او بھائی کیوں نہیں, یہ جی صحابہ کی عزت نہیں کرتے. اور جھنگ میں اکٹھے ہو کے نا, ہمیں کوئی جھنگ غلط فہمی میں نہ چلا جائے, ملتان اکٹھے ہو جائے. کامران جی آپ جی بہت پیارے ذاکر ہیں جی میرے بعد, آپ کے لیے یہ بہت بڑا اعلان ہے, سوزیوں سمیت آئے. ہاں میرے بعد خطاب فرمائیں گے. جڑے بندے پریشان ہو, میں کامران دے سوزی منگ بھی لواں تو میں کرنا کی ہے. اپنے ذہنوں کا بوجھ ختم کرو. میں اہم گزارشات آپ سے میں کر رہا ہوں. اجازت دے رہے ہیں جی آپ, میں بات کر, بہت شکریہ, آپ زندہ و سلامت رہیں. میں یہ جو اسے نہیں مانتے اسے نہیں مانتے رولا مکاؤ یار, ہمیں ایک ہی دفعہ بزرگوں کی فہرست دے دو. مجمع میں جس کو سبحان اللہ کہنا نہیں آتا, انا للہ پڑھو, میں چلا جاؤں. ہاں کچھ کرو صحیح یار جی. بسم اللہ سر, بہت شکریہ سر. میں نے کیا کہا ہے کہ بھائی روز روز کے مسائل کیوں ہیں, ہم نے مشترکہ ہمارے گاؤں پنڈ سارے مسلک مذہب خوشیاں غمیاں رشتے رشتہ داریاں ہم سب اکٹھے ہیں اس معاشرے میں.
یہ ملک بنانے والے جو ہیں نا وہ سارے مسلمان، سارے غیر جو بھی پاکستان میں ہیں، ان سب کی محبت تھی پاکستان سے. ہاں وہ چند لوگ تھے جنہوں نے قائد اعظم کو کافر ملک بنانے کی وجہ سے کہا تھا، اور قائد اعظم کو کافر بھی کافروں نے نہیں کہا تھا. آپ جی ہیں یہ تاریخ ہے. یہ یاد دہانیاں میں اس لیے کروا رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں جی آج بڑے مطلب کمال ماحول ہو. قائد اعظم کو کافر کہنے والے بھی تو اسلامی میک اپ میں تھے، وہ تو اسلامی گیٹ اپ میں تھے. اور حد یہ ہے جن کے بڑوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو کافر. میں نے کامران بہت سال پہلے کربلا گام شاہ میں تب یہ قرارداد کا رولا ہی چل رہا تھا، میں نے کہا تھا تیرے بڑوں نے یہ فتوے دے دیے تھے کہ بانی پاکستان محمد علی کافر ہے. میں نے کہا یار اب جا کے اپنے بڑوں کی قبروں پہ کچھ کہو، ویسے تمہارے بڑے قبروں میں سنتے ہی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اگر کہیں خواب میں بھی ملے نا تو ان سے کہنا بابا آپ نے جب فتویٰ دیا تھا محمد علی کافر ہے، فتویٰ دینے سے پہلے نام کی شرم ہی کر لیتے. آپ جیئے سر، آپ زندہ ہو، سلامت رہے آپ. جی بہت شکریہ. لہٰذا میں یہ مسائل دیکھتے ہوئے میں ایک موڑ ہے، ٹرن ہے کہ یار یہ روز کے مسائل جو ہے نا، ہم سارے مسلک مذہب اکٹھے رہتے ہیں. اگر آپ کو ہم سے کچھ شکوہ ہے، چند لوگوں کو شکوہ ہے، وہ چند لوگ ہیں اور وہ جینین سنی بھی نہیں ہے. بات اتنی مشکل ہے میں کل ہی سواد لے آئے. ہاں وہ جینین سن، میں ڈرائنگ روم میں بات کر رہا ہوں، میں کسی کے کان میں باتیں کر رہا ہوں کیمرے کے سامنے، میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں. اس ملک میں جو شیعہ سنیوں کو اکٹھے نہیں بیٹھنا دیکھتے، برداشت نہیں کرتے، وہ جینین سنی نہیں ہے. جینین سنی ہوتا ہی وہ ہے جو نوکر پنجتن کا ہو. تائید کرو میری. آپ مجھے حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جتنے بھی معاملات اس ملک میں فرقہ وارانہ چند لوگ شو کرتے ہیں، بناتے ہیں، وہ کیوں بناتے ہیں؟ وہ اس ملک کی سالمیت کو برداشت نہیں کر رہے. ان ساری چالاکیوں کے باوجود میں رجب کا چاند آخری مراحل میں رجب کی ایک بات کر رہا ہوں. ان ساری سازشوں کے باوجود 22 رجب کو جب مولا کے کنڈوں کی نیاز بنتی ہے نا، تو بیٹا ہمارے ملک میں پتہ ہی نہیں چلتا شیعہ گھر کون سا ہے اور سنی گھر کون سا. اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو میری تائید فرمائے. یعنی ساری چالاکیوں کے باوجود نظر نیازیں شیعہ اہل سنت پنجتن کی مولا کی نیازوں میں ہم سارے، لیکن ہمیں چند سال ہوئے ہیں، میرا خیال ہے شاید آپ کا حافظہ ساتھ دے جائے، جب یہ کام شروع ہوا ہے جیسے ہی رجب کا چاند نکلتا ہے نا، کسی نہ کسی چینل پہ کوئی نہ کوئی مولوی طلوع ہو جاتا ہے. اس لطف میں شامل بھی آپ نہیں. میں نے کیا کہا، دیکھیں اس سے زیادہ میں رسپیکٹ کیا دے سکتا ہوں کہ چاند نکلتا ہے اور مولوی، اور وہ پتہ بات کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ مسلمانوں رجب کا چاند، رجب کے سعادتوں کو اللہ آپ کے نصیبوں میں لکھے، بہت عظمتوں والا چاند ہے. لیکن مسلمانوں اس مہینے میں کچھ لوگ نظر و نیازوں کے نام پہ کچھ نیازیں پکاتے ہیں. لہذا بچوں کنڈے نہ کھانا نہ پکانا. یہ کچھ لوگ کسی کے مرنے کی خوشی، یہ کچھ لوگ کسی کے مرنے کی خوشی کرتے ہیں، اور جب ان لوگوں نے اس کے جینے کی خوشی نہیں کی تھی. میری بات جی کیا کہنے، آپ جیئے سر، آپ زندہ ہو، سلامت رہیں. ابھی کچھ منٹ ہے میرے پاس، مہربانی سر، اجازت ہے میں بات کر لوں سر؟ جی بہت شکریہ. لہذا مطلب یہ ایک سلسلہ ہے، میں اس سلسلے سے مخاطب ہوں کہ اس ملک میں نفرتوں کو مذہب نہ بناؤ. اگر دیکھیں ہم ختم نبوت کی 4 دیواری میں جتنے مذہب ہیں ان کی حیثیت ایک برادری کی. برادریوں میں تگڑے بندے بھی ہوتے ہیں، ماڑے بھی ہوتے ہیں. ہمارے بھائی تگڑے ہیں، اور اس ملک میں کوئی پانیوں کا اثر ہے کہ بڑے جو ہوتے ہیں نا گھر میں ہوں یا برادری میں، ان کا نہ راضی ہوتے پتہ چلتا ہے،
نہ ناراض ہوتے پتہ چلتا ہے. یہ ضیاء الحق کے دور میں یہ ہمارے تگڑے بھائی ناراض ہو گئے تھے, ہمیں کافر کافر کہنا شروع کر دیا. پھر ضیاء کا ماشاء اللہ ختم ہوا, تھوڑا عرصہ جمہوری سسٹم چلا, پھر دوسرا ماشاء اللہ پرویز مشرف کا لگ گیا. ضیاء الحق کے ماشاء اللہ میں ہم کافر تھے, پرویز مشرف کے ماشاء اللہ میں شیعہ کو کافر کہنے والے مولویوں کی شیعہ مولویوں سے صلح ہو گئی اور کافر بغیر کلمہ پڑھے مسلمان ہو. یار کوئی میری بات پہ آپ توجہ نہیں فرما رہے, میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے. لہذا میری جان, ہم سے آپ صحابہ کی عزت کروانا چاہتے ہو, میں طریقہ بتا رہا ہوں. آپ ہمیں ایک ہی دفعہ اپنے ذمہ داران کو اکٹھے کر کے کہیں بیٹھ کے ہمیں ایک فہرست بنا کے ایک ہی دفعہ دے دیں کہ جی اوے ہم کیونکہ آپ کے چھوٹے ہیں آپ وہ کہہ سکتے ہیں. آپ لسٹ بنا کے ہمیں دیں, اوے تم نے ان بزرگوں کی عزت کرنی. میں اتنے سارے معزز دوستوں میں وعدہ کر رہا ہوں, ہم کوشش کریں گے. اور کوشش بائی مانا, آپ پتہ نہیں کیوں کہاں چلے جاتے ہیں. کوشش بائی مانا کہ کسی کو شکایت کا موقع ہم نہیں دیں گے. ہوئے ہوئے مسلمانوں, ہم بزرگوں کی عزت کا موڈ بناتے ہیں اور آپ آگے سے بندے بدل لیتے ہیں. پتہ نہیں, مجھے نہیں اندازہ کون سمجھ رہا ہے کون نہیں سمجھ رہا. آپ جی یہ پہلے عزادار سے لے کے آخری عزادار تک مجھے مجمع کی تائید چاہیے. مسلمانوں, ہم سے صحابیوں کی عزت کرواؤ, ہم کرنے کو تیار ہیں, لیکن صحابیت کے پردے میں ہم نے یزید کی فیملی کو رضی اللہ کبھی بھی نہیں کہنا. کیا کہنے ہیں, کیا کہنے آپ جیے. بہت شکریہ میرا بیٹا, بہت شکریہ. لیکن میرے سے ملک میں پتہ ہے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ایسے پاکستانی میں بات کر رہا ہوں, مذہب مسلک کی بات نہیں. پاکستانی عوام کے ساتھ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. جی ہم صحابہ کی عظمت کا نعرہ لگا رہے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن وہ اندر والی چالاکی اسے بریک دو. صحابہ کا اپنا مقام ہے, اولاد محمد کا اپنا اسٹیٹس. آپ صحابہ کر کے اہل بیت کو اور صحابہ کو برابر دکھانا چاہ رہے. اور صحابیوں کی نماز بھی نہیں ہوتی تھی جب تک آل محمد پہ وہ بھی درود نہیں پڑھتے. میری تائید کرواؤ یار, آخری آدمی تک آپ متوجہ ہیں. میں بالکل اپنے پورے اعتماد اور وثوق سے یہ بات کرنے لگا. کتنا عجیب لگتا ہے. کچھ بندے تو یوں محسوس ہوتا ہے کامران کے جیسے نا ویلڈنگ مشینیں اٹھا کے پھر رہے ہیں. اس فیملی کو بھی درود میں ویلڈ کر. بھائی جو جس کا حق بنتا ہے وہ اسے ملنا چاہیے. صحابہ بڑے معتبر ہیں, صحابہ وی آئی پی ہیں, صحابہ کی قربانیوں کا میں مائک پہ میں بالکل میں تسلیم کر رہا ہوں دین اسلام کی خاطر جو صحابہ کبار نے تگ و دو کی. یہ تھوڑی باقی قربانیاں چھوڑ دو, یہ تھوڑی قربانی ہے کہ جب رسول اللہ نے اسلام کی بات کی تو وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے سیدوں کے در پہ آ گئے. میری بات اب میں نے وضاحت کیا کرنی ہے میری جان. صاحبان گرامی قدر, ہم احترام کرنے والے لوگ ہیں, لیکن خدا را مطلب آپ چالاکیاں نہ کریں. کبھی اسے شامل کر رہے ہو, کبھی اسے شامل کر رہے ہو. رولا مکھاؤ یار, سب سے بہتر ہے کہ آپ نے بہت درود پڑھ لیا کما صلی اللہ علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بہت رسا ہو گیا. اب ادھر ادھر سے بندے وہ درود میں لانے سے بہتر ہے کہ رولا مکائیے حضرت آدم انہیں درود وچ رکھ لیں, ساری اولاد آدم راضی ہو جائے گی, ساری فیملیاں اس میں آ جائیں. اللہم صلی علی محمد درود دے رہا ہوں, بنا بنایا دے رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم انک حمید مجید. کیا حق نہیں بنتا حضرت آدم رضی اللہ کا کہ اس پہ بھی درود پڑھا جائے؟ کیا کہنے. آپ کی پریشانی میں کمال مزہ ہے. آپ سارے چپ ہو گئے کہ سید صاحب چنگے پھلے سن, یہ حضرت آدم کو رضی اللہ کہہ رہے. اور بھائی میرے پاس دلیل موجود ہے. آدم صرف پہلا نبی ہی نہیں, قرآن کے حساب سے نا پہلا خلیفہ آدم ہے. اپنی ترتیب صحیح کرو.
کوئی نہیں میرا خیال ہے کوئی دھیان ہی نہیں دے رہا. بچوں یہ باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. میں نے قرآن کے حساب سے کہا ہے. میں کوئی تصور یا خیال پیش نہیں کر رہا. میں کوئی افسانہ کہانی نہیں سنا رہا. قرآن مجید میں لفظ خلیفہ بولا ہی آدم کے لیے گیا. آپ کے ذہن میں مجلسوں کا فیض ہے. آپ کے ذہن میں جب علماء و ذاکرین کو آپ سنتے ہیں بہت ساری باتیں آپ کے ذہن میں موجود ہوتی ہیں. انی جاعل کیا کہنے اوئے ہو سبحان اللہ. بڑا خدا کی قسم مجھے مزہ ہی پڑا ہے. 7 بندوں نے میرے سے آگے آیت پڑھی ہے. مجلس لائیو چل رہی ہوتی ہے, شیعہ مجمع ذاکر کے آگے آیت پڑھنے لگ جائے, پھر بچے جا کے پوچھتے ہیں شیعہ دا قرآن بھی یہی ہے. کیا کروں یار, کہاں پہ آپ ہیں. لہذا میری جان لفظ خلیفہ قرآن میں ہے ہی آدم کے لیے. اللہ کے حساب سے پہلا خلیفہ اس کی ترتیب میں پہلا خلیفہ آدم ہے. تو جب خلیفہ بھی ہے اور پہلا بھی ہے تو پھر کیا حرج ہے آدم کو رضی اللہ کہنے میں. کہتے ہیں جی نہیں حضرت آدم کو رضی اللہ. اس کا مطلب ہے تو اقرار کرے نہ کرے تیرا اندر مانتا ہے کہ جو خلیفے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں وہ علیہ السلام ہوتے ہیں. آپ جیئے آپ زندہ و سلامت رہے. جی بسم اللہ. بہت شکریہ سر. تو میرا خیال ہے یہ جو میں کہہ رہا ہوں کما صلیت علی آدم و علی آل آدم, بیٹا اللہ تجھے صحت دے, تو یہ 13 سالہ دے تھکیا پہ مالک تجھے زندگی دے. مطلب فریش بیٹھا کرو. جو حق بزرگوں کا نا, یہ جو پلروں کیا پلر دے آسرے بندہ بیٹھا ذاکر مولوی نے سبحان اللہ کر وہ اسی موج میں ہوتا ہے میں نے سیٹ لب گئی. کمال مت ہے جی. میرے سارے اپنے ہو یار, کوئی بیگانی بات نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ آپ نا میں معذرت معافی مانگ لیں گے جد الانبیاء حضرت ابراہیم سے کہ سرکار بہت درود آپ پہ ہو گیا. اب باب آدم کا بھی تھوڑا رائٹ بنتا ہے. لہذا مسلمان بچوں آپ ادھر ادھر سے درود میں اسے بھی لانا ہے اسے بھی لانا ہے. یار چھوڑو, حضرت آدم پہ درود پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم وعلی. وہ مر جائیں گے خدا کی قسم. اگر کوئی بچہ ہمت بھی کرے گا نا, ماشاءاللہ علماء تو پڑھے لکھے ہیں نا, وہ پڑھے لکھے ہیں کہ علماء کہیں گے وہ جاہل بن مت ماری گئی ہے. آدم کی آل پہ درود نہیں ہو سکتا کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی تھا. اچھا کہ بلا قاتلوں پہ درود نہیں ہوتے. سارے بندے شاید دھیان. آپ جیئے سر, آپ جیئے سر, آپ جیئے. سارے بولیں پلیز, سارے جواب دیں, سارے جواب دیں گے آپ. مہربانی سر, مہربانی سر. لہذا ہم صرف یہ چاہتے ہیں. اچھا ہمارے اہل اسلام میں بھی یہی ہے کہ درود ابراہیمی وہ لازم سمجھ کے پڑھتے ہیں. درود ابراہیمی کی ہم منکر نہیں ہیں, لیکن ہمارے جو ائمہ نے کہا ہم جو تکبیرات جنازہ ہیں یہ واحد مذہب مسلمانوں میں آپ کا ہے جو جنازے کو آگے رکھ کے تکبیریں اور دعائیں اونچی آواز میں پڑھیں. مگر اللہ اکبر چپ لمحے بعد اللہ ہم تیرے مسکین بھائی. چلیں وقت جو نہیں ہے میں بات یہیں پہ روک رہا ہوں. جو درود نماز میں آل محمد پہ پڑھتے ہیں نا, پتہ نہیں بعد میں کیا ہو جاتا ہے, وہاں پڑھ لیتے ہیں سرکار ایک لمحہ دیں گے اور جیسی باہر کی دنیا میں پھر واپس آتے ہیں نا نماز سے ہٹ کے, پھر ان کا دل چاہتا ہے کہ آل محمد والا جو آل ہے نا وہ انگریزی کا ہونا چاہیے. کوئی بات نہیں, میرا خیال ہے مجھے یہ اللہ مہربانی سر. جو چہرے پریشان ہیں تو وہ کہیں گے رضوی صاحب یہ کیا کہیں گے انگریزی والا حال ہو. انگریزی والے حال کا مطلب ہمارے بھائیوں کا جی چاہتا ہے کہ جب آل محمد کی بات ہو پھر ALL مطلب وہ بھی آل ہے جی, وہ بھی آل ہے.
دن گزرے ہیں باب الحوائج مولا کے. میں مصائب کے رنگ میں بات نہیں کر رہا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرا گھر ہے, آپ کا بھی گھر ہے, تو جو ترتیب قائم کی تھی اسے میں چاہتا ہوں کہ وہ غروب تک مجلس بھی مکمل ہو جائے. اجازت دیں کہ بات میں اہم کر رہا ہوں. ویسے دیکھیں ہمارے جو مولوی ذاکر ہوتے ہیں وہ منٹ ہی پورے کر دے جی آج کل, لیکن میں پھر بھی چاہتا ہوں کہ کوئی بات بچوں کے ذہن میں ہونی. بزرگوں کے ذہن میں تو بہت کچھ ہے, آپ نے تو بزرگ علماء کو سنا میں. باب الحوائج مولا کا دن گزرا ہے, امام موسیٰ کاظم علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ آل کا سسٹم ذرا واضح نہ کر دوں. میں اس امام کی اب بات کرنے لگا ہوں, مولا باب الحوائج کی بات بعد میں کرتے ہیں, جو ہمارے مذہب کا شناختی کارڈ ہے, امام جعفر صادق علیہ السلام. اللہم درود پڑھا کریں بلند آواز, صلی علی محمد و آل محمد. سرکار امام ششم تھے ہمارے چھٹے امام مولا. میں نے جو کہا ہے نا ہمارا شناختی کارڈ ہے. آپ لوگوں کے کیونکہ بچے ایک ہر علاقے کا ایک ہوتا ہے, ہمارے ان علاقوں میں نا بہت ساری جو ہے لیبر جو ہے پاکستان سے, سعودیہ میں, یو اے میں, گلف میں, کویت میں, بحرین, مسقط, یہ وہ. تو وہ جو عرب ملک ہے نا جی, وہاں اگر کفیل کو پاکستانی بچے کے نام سے کوئی شک پڑے نا کہ یہ کیا ہے نام سے, تو پھر وہ یہ نہیں پوچھتے کہ تم شیعہ ہو, نہیں, وہ یہ نہیں پوچھتے کہ تم شیعہ ہو. وہ عربی کفیل پتہ ہے کیا کہتا ہے, انت جعفری. میری بات اگر آپ سمجھ رہے ہیں مہربانی صاحب آپ. تو یہ جو مولا کا نام ہے نا, یہ ہمارا حقیقی شناختی کارڈ, ہماری مولائیوں کی پہچان یہی ہے سر. تو اس مولا سے پوچھا گیا. میں چاہتا ہوں کہ آل کا تصور آپ کے لیے بالکل واضح ہو جائے. امام سے پوچھا گیا کہ آپ رسول اللہ کے بیٹے ہیں, آپ بتائیں آل محمد کون ہے. اس کا مطلب ہے ہمارے مالکوں کے دور میں بھی ہم سمجھتے ہیں رولا ساڑھے دور دا ہی, تب بھی یہ معاملہ چل رہا تھا. اس کا مطلب ہے تب بھی کچھ فیملیاں آل میں آنا چاہ رہی تھیں, کیونکہ رشتہ داریاں جو محمد سے ہو گئی تھیں. پتہ نہیں آپ دھیان پورا دیں گے یا نہیں دیں گے. لہٰذا بیٹا یہ باتیں ذہن میں رکھ. اس زمانے میں بھی لوگوں کی یہ خواہش ہوگی نا کہ جی وہ بھی آل ہے, وہ بھی آل ہے, وہ بھی آل ہے, وہ بھی وہ حجرہ بھی. کیا کہنے آپ کے کیا کہنے یار, مشکل باتوں پہ آپ جاگ رہے ہیں. معصوم مولا سے میں کسی مولانا کی بات کرتا نا, آپ بے نیازی بھی کر جاتے تو خیریت تھی. بات مولا کی, اور مولا دی گل ہوئے تھے بندے اباسیاں لے ہمت کرو یار. مجھے پتہ ہے فریشنس قصیدے سے یعنی, لیکن میں آپ کا ٹائم ضائع نہیں کر رہا ہوں, اپنی ڈیوٹی میں کر رہا ہوں. اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے پورے اعتماد جیے. انہیں بات کرنا پڑ جائے تو میری قوم کے بچوں کو پریشانی نہ ہو. ڈائریکٹ امام سے پوچھا گیا کہ مولا آل محمد کون ہے. یہاں قبلے کعبے مولانا پیچھے رہ گئے. ہم مولا خود وضاحت جو کر رہے ہیں, میرے خیال ہے زندگی کے کئی موڑوں پہ آپ کو یہ بات کام آئے. پوچھا گیا کہ ہمیں بتایا جائے آل محمد کون ہے. جب تک ایک ایک چہرہ تیار مجھے نظر نہیں آئے گا نا, میں نے مولا کی بات نہیں کرنی. میں معافی مانگ لوں گا, کامران میرا بیٹا بھی ہے, بھتیجا بھی ہے, ذاکر بہت کمال ہے. میں 2 منٹ اگر زیادہ بھی ہو رہے ہیں میں ویٹ کر لوں گا, لیکن جب تک آپ کے چہروں کا میں نے پوری مکمل اطمینان, سماعت والی توقع آپ کے چہروں پہ نہیں آئے گی, میں مولا کی بات نہیں کروں. آپ نے دھیان دینا, یہ بات مولا کی ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ کی نسلوں کے کام آنے والا یہ مولا کا فرمان ہے. اس بندے نے جب بار بار پوچھا مولا, میں ڈائریکٹ جب بتا دیتا ہوں مولا آل محمد کون ہے, معصوم امام جعفر فرماتے ہیں آل محمد صرف وہ ہیں جن سے محمد کا نکاح کرنا حرام ہے.
ہو اللہ اکبر. آپ جیے سر, آپ زندہ ہو سلامت. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. کیا کہنا ہے, کیا کہنا. جن سے حضور کا نکاح کرنا حرام ہے, اب اپنی من پسند فیملیوں کا اسٹیٹس دیکھ لو. باب الحوائج مولا جن کا ابھی میں نے نام لیا, امام موسیٰ کاظم, اللہم صلی علی محمد. پتہ نہیں میرا کچھ جی چاہ رہا ہے کہ میں یہ بات جو ہے نا, وگرنہ میرا خیال ہے اب میں کامران کو ڈائریکٹ بھی ممبر دے دیتا, لیکن ادھوری بات جو ہے نا میرا مناسب میں چاہتا ہوں. امام کے دور میں حکمران وقت جو تھا اس کا نام تھا ہارون رشید. جی مہربانی. ویسے بے شمار کہہ کہ اپنی ذمہ داری مکمل نہ سمجھا کرو, اصل کچھ اور بھی کرنے, اپنی صفوں کے فاصلے کم کرو, ایک دوسرے سے جو نفرتیں ہیں نا انہیں کنٹرول کرو. آپ نے یہ آل محمد کی محبت اگلی نسل کو سونپنی ہے. ہم ہی کلیئر نہیں ہے تو ہمارے بچے تو پریشان رہیں گے میری جان. ہارون رشید بہت, یہ دو مسلمانوں کے خلافت راشدہ کے بعد دو سلسلے ہیں معروف, بنو امیہ, بنو عباس. بنو امیہ کے قبیلے سے تو آپ واقف ہیں, جس میں چھوٹا یزید بھی ہے, بڑا یزید بھی ہے. اور بنو عباس کا سلسلہ جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اولاد ہیں رسول اللہ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب. اس لیے حضور کے چچا عباس بن یہ باتیں میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہے, آپ کے علم میں ہونی چاہیے. عباس بن عبد المطلب چاچا تھا رسول اللہ کا, تو یہ ان کی اولاد بنتے تھے. بنو امیہ نے جو آل محمد پہ ظلم و ستم کیے, یہ بنو عباس نے آل محمد کے قتلوں کے انتقام کا نعرہ لگا کے اموی قبیلے سے تخت لے لیا. ہمدردیاں لوگوں کی آل محمد کی وجہ سے تھیں, اور جب انہیں اقتدار مل گیا انہوں نے ظلم کرنے میں, آل محمد پہ ظلم و ستم کرنے میں بنو امیہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. یہ آپ کے ذہن میں تاریخ ہونی چاہیے. مجھے ایک دوست نے, مجھے ظاہر ہے وہ امن کمیٹیوں میں اکٹھے ہوتے ہیں, تو مجھے ایک صاحب نے کہا کہ رضوی صاحب ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی, ان کا نعرہ بھی انتقام میں قتل آل محمد تھا, اور یہ رسول کے چچا کی اولاد ہے عباس بن عبد المطلب کی, اور انہوں نے اولاد محمد پہ اتنے چاچے کی اولاد ہو کے اتنے ظلم کیے. میں نے کہا سارے چاچے ابو طالب تھوڑی ہوتے. ہائے 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 کیا کہنے. آپ جیے سر, آپ زندہ ہو سلامت رہیں, سارے جواب دیا کریں نعرے کے. جی بسم اللہ, بہت شکریہ سر, بڑی مہربانی. تو یہ وقت اب کیونکہ کنٹرول صورتحال کرنی ہے. عباس بن عبد المطلب کی نسل سے جو عباسی خلفاء بنے, ان میں جو ان کی ساری خلافت والی لسٹوں میں ہارون رشید تھا نا, اسے یہ بڑا علم سے پیار کرنے والا حکمران سمجھتے تھے. بات بہت آگے جا رہی ہے, میں روک رہا ہوں. تو یہ بلکہ شبلی نعمانی نے بھی اس کے بیٹے مامون رشید پہ ایک بک لکھی. اس کے دو بیٹے تھے مامون اور امین. اس نے اپنی زندگی میں ان کو حکومت تخت علاقے تقسیم کر دی. ایک عربی ماں سے تھا, ایک اجمی ماں سے تھا, ایک کو عرب دے دیا, ایک کو ایران تک کا علاقہ دے دیا. ہارون کی آنکھیں بند ہوئی, بھائی آپس میں لڑ پڑے, ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا. پھر بندے سوچتے ہیں جی بھائی بھائی کو مار دیتا ہے, وہ سارے عباس جیسے بھائی تھوڑی ہوتے. آپ جی ہیں سر, آپ زندہ و سلامت رہیں. تو اجازت ہے میں تھوڑی بات کر لیتا ہوں. تو یہ سرکار, یہ ممبر پہ کم باتیں کی جاتی ہیں لیکن وقت اب نہیں رہ گیا. حضرت باب الحوائج مولا مسجد نبوی میں, یا یہ ہارون رشید یہ بادشاہ تھا پورے اس اسلامی دنیا کا. مدینہ تب ایک صوبے کی وہ اس پوزیشن میں تھا. یہ بادشاہ بڑا ظالم جابر تھا. یہ بھی مدینے میں آتا ہے. مدینے کے مسکین ماڑے صحابیوں کے بچے
اور صحابی سارے بینک بیلنس والے نہیں سن ہوں، ماڑے بھی ہوں۔ اب ان کی کیا مجال تھی کہ وقت کا حکمران مدینے مسجد نبوی میں آئے اور وہ گھروں میں بیٹھے رہے، دوڑنے لگ گئے مدینے کی گلیوں میں کہ وقت کا بادشاہ مسجد نبوی میں آ کے بیٹھے۔ اتفاق کیسے کہ باب الحوائج مولا بھی وہیں تشریف فرما۔ اب مدینے کے لوگ جب آ رہے ہیں انہوں نے بادشاہ کو بھی سلام کرنا ہے، تیرے مولا کو بھی سلام کرنا ہے۔ اب اللہ کرے کون کتنا سمجھتے ہیں، جب وہ ہارون شہید کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیک یا امیر المومنین، اور جب تیرے مولا کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیک یا ابن رسول اللہ، محمد کے بیٹے ہمارا سر۔ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، آپ جیے سر، آپ زندہ و سلامت رہے۔ اچھا ایک بس دیر ہو گئی ہے، روک لو۔ جب اس نے یہ دیکھا نا کہ یہ اپنے رسول اللہ، اس نے اپنے آپ سے کہا رشتہ دار تو ہم بھی، اور صرف اسے بیٹا کہ اوئے ہوئے بچوں تلخی والی حد ہوگی، بگڑ کے کہتا ہے آپ کے مولا سے۔ اب مجھے وہ اسی طرح بات کہتا ہے کاظم آپ محمد کے بیٹے کس طرح سے؟ ہاں حضور کا کوئی بیٹا ہوتا، نسل بیٹوں سے چلتی، حضور کا کوئی بیٹا ہوتا تو پھر آپ بیٹے کہیں، آپ رسول اللہ کی بیٹی کی اولاد ہو، ہم حضور کے چاچے کی اولاد، آپ بھی رشتہ دار ہیں محمد کے۔ ذرا جاگ جائے پلیز، جاگ جائے۔ میں بہت ساری دعائیں کروں گا، یہ نیند بڑی ظالم ہوتی ہے سر، اللہ آپ کو ذرا ہمت دے، بات مولا کی کمال بات ہے یار۔ آپ مومن نے ذرا فریش ہو جاؤ۔ جب اس نے کہا نا آپ بھی رشتہ دار ہیں محمد کے اور ہم بھی رشتہ دار ہیں، آپ بیٹے نہیں ہو، ہم بھی رشتہ دار ہیں، آپ بھی حضور کی بیٹی کی اولاد، بیٹی کی اولاد، بیٹے نہیں بنتے، رشتہ دار ہیں بس۔ تمہارے مولا نے قرآن پڑھا، امام فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِیسیٰ، عیسیٰ کے نام پہ امام رکتے ہیں، آیت آگے بھی جاری ہے، وَعِیسیٰ وَإِلیاس كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِینَ وَإِسْمَاعِیلَ وَالْیَسَعَ وَیُونَسَ وَلُوطَ كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِینَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ۔ امام فرماتے ہیں ہارون تو بڑا پڑھا لکھا بادشاہ ہے، تجھے پتا ہے نا یہ نبیوں کے نام، یہ ان نبیوں کے نام ہیں جو ابراہیم کی نسل سے ہیں، یہ ان نبیوں کے، میں رک کے کہہ رہا ہوں ہارون، یہ ان نبیوں کے نام ہیں، بیٹھ جا بیٹا پلیز بیٹھ جاؤ یار، یہ ان نبیوں کے نام ہیں، یہ ان نبیوں کے نام ہیں جو حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں، اور ان میں قرآن میں عیسیٰ کا نام بھی ہے۔ عیسیٰ ابراہیم کے بیٹوں میں کیسے آ گیا؟ اس کا تو باپ ہی کوئی نہیں تھا۔ ہائے ہائے او ہو، آپ جیے سر، آپ زندہ و سلامت رہے۔ امام فرماتے ہیں ان میں عیسیٰ کہاں سے آ گیا؟ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین۔ امام فرماتا ہے عیسیٰ ابراہیم کی نسل والے، ابراہیم کی اولاد والے نبیوں میں کیسے آ گیا؟ کہتا ہے نہیں مولا کاظم، یہ تو مجھے بھی پتہ ہے، یہ تو میں جانتا ہوں، یہ میرے علم میں ہے کہ وہ واقعہ اصل یہ ہے کہ عیسیٰ کی ماں جو مریم تھی نا، وہ ابراہیم کی دور سے رشتہ دار تھی، تو وہ رشتہ داری کی وجہ سے اللہ نے عیسیٰ کا نام ابراہیم کے بچوں میں لکھ دیا۔ امام فرماتا ہے تیرے بھی کیا کہنے، اوے دور کی رشتہ دار مریم کا بیٹا ابراہیم کا بیٹا بن جاتا ہے اور فاطمہ کے بیٹے محمد کے بیٹے نہیں بن سکتے۔ آپ جیے مہربانی سر بہت شکریہ سر، ایک لمحہ سر، امام نے مسائل خدا کی یہ آل والا سسٹم جو ہے اسے بریک لگ جانی چاہیے، لیکن یہ باتیں کیونکہ ہر جگہ ہماری طرف سے ہوتی نہیں ہے، روٹین میں آتے ہیں مجلس پڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ آج پتہ نہیں کیوں میں چاہ رہا تھا کہ اس بات کو ہم امام جب وہ بحث کے موڈ میں تھا نا، امام نے انتہا
امام فرماتے قبر نبی کو اشارہ کیا، مصائب کے رنگ میں بات نہیں ہے، فضائل میں لینا۔ امام نے قبر نبی کی طرف ہی، وہ کہتا تھا نا ہم بھی رشتہ دار ہیں، تم بھی رشتہ دار۔ امام فرماتے ہارون اگر نبی ابھی اس قبر سے باہر آ جائے، اگر نبی ابھی اس قبر سے باہر آ جائیں اور تجھ سے اپنے لیے تیری بیٹی کا رشتہ مانگے، کیا کہو؟ اوہ کیا کہیں۔ امام فرماتے ہیں نبی ابھی اس قبر سے باہر آ کے ہارون تجھ سے اپنے لیے تیری بیٹی کا رشتہ مانگ، کیا جواب؟ کہنے لگا جواب پہلے شکرانے کے نفل پڑھوں گا اور پھر رشتہ پیش کروں گا۔ امام نے فرمایا پیش تو لوگ شروع سے کرتے ہیں۔ میری بات پہ آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ میں نے گفتگو تمام کر دی سر۔ کہنے لگا جی پہلے شکرانے کے نفل پڑھوں گا اور پھر حضور کو رشتہ پیش اور شکریہ بھی ادا کروں گا۔ امام فرماتے ہیں تجھے اب بھی سمجھ نہیں آ رہے، تجھ سے محمد رشتہ اپنے لیے مانگ سکتا ہے، مجھ سے مانگ ہی نہیں سکتا کیونکہ میری بیٹی محمد کی بیٹی۔ ہائے ہائے ہائے، آپ جیئیں اور یہی سبب ہے دنیا پتہ نہیں کہاں سے کہاں جائے۔ 18 اس کی بیٹیاں تھیں اور ترس گیا تھا کبھی کوئی مجھے بابا کہنے والا۔ جی بسم اللہ میرے بھائی، مالک آپ کی توفیقات خیر میں اضافے کرے۔ یہی معجزہ، زندہ معجزہ تو یہ ہے نا اولاد سیدہ کے دکھوں کا، یہی اعجاز ہے کہ ایک لمحہ پہلے آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ تھی، آپ داد دے رہے تھے، ایک لمحہ نہیں گزرا آپ کے رونے کی آوازیں، آپ کے گریہ کی آوازیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اکثر آنکھوں میں یا تو آنسو ہے یا آنکھوں میں نمی کم از کم ہے۔ ان آنسوؤں کی قدر کا پتہ تب چلے گا جب دروازہ جنت پہ غریب کی ماں کھڑی ہوگی اور کہہ رہی ہوگی وہ بھی میرے بچے کے رونے والے، یہ بھی میری بیٹیوں کی عزادار ہے۔ آپ جیئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ یہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا، یہ کوئی درد ہی ایسا ہوتا ہے۔ مولا کی بہت پیارے ذاکر ہیں کامران، 14 سال جو قید مولا کی ہے نا، اس سے ہٹ کے بھی قید تاریخ میں ملتی، لیکن یہ مسلسل قید ہے۔ اس میں 13 سال بغداد کی، 1 سال بصرے کی قید۔ یہ جو وہاں کا گورنر تھا عیسیٰ بن جعفر، یہ نام میں تھوڑا شاید اختلاف بھی ہوتا ہے، یہ گورنر رشتہ دار تھا ہارون رشید خان۔ اسے معتمد سمجھ کے، قابل اعتماد سمجھ کے اس نے آپ کے مولا کو بصرہ والے حاکم کے کنٹرول میں دیا بمشکل سال، اور اس کے بعد اس نے ہارون سے رابطہ کیا کہ تو نے جتنے قیدی مجھے دیے میں نے کبھی انکار نہیں کیا، لیکن کسی طرح اس قیدی کو بغداد منگوا لیا، اب میرے بس میں نہیں رہ گیا۔ تو ہارون نے کہا تھا یہ قیدی تمہیں پریشان کرتا ہے؟ اس نے کہا پریشان اس نے کیا کرنا ہے، سال ہونے کو ہے، اس کی تو ملاقات بھی کری۔ آپ جی، اس نے کہا پریشان اس نے مجھے نہیں کیا، سارا دن روزے سے ہوتا ہے، ساری رات مصلے پہ رہتا ہے۔ ہارون کہتا ہے پھر تجھے پریشانی کیا ہے؟ اس نے کہا ہارون تجھے نہیں پتا، میں تجھے کیسے بتاؤں؟ پریشانی صرف یہ ہے جب شام ہوتی ہے نا تو یہ زندان کی کھڑکی کے لوہے پہ سر مار کے کہتا ہے ہائے شام، آباد رہو سیدہ، تیرا ہائے کہنا قبول کر لے۔ اور پوری زندگی اللہ میرا جانتا ہے مشکل ترین قید ہے تیرے مولا موسیٰ کاظم کی، لیکن جب بھی کسی مومن نے قریب سے سنا تو 2 ہی آوازیں تھیں، ہائے شام یا ہائے دادا سجاد۔ اور لوگوں نے پوچھا کہ موسیٰ کاظم تیری مشکل ترین قید ہے،
وہ تو 2 سال قید میں رہے، تجھے 14 سال ہو گئے، پھر بھی تو دادے سجاد کو روتا ہے۔ امام نے کہا تھا دادے سجاد کی قید کا میری قید سے کیا مقابلہ، میرے ساتھ میری بیٹی یا قید نہیں ہے، میرے ساتھ میری ماں تو قید نہیں ہے۔ سجاد دائیں طرف دیکھتے تھے تو ماں رسیوں میں نظر آتی تھی۔ آباد رہو، بی بی تیرا قرلانہ قبول کر لے، حسین کی ماں تمہیں ذاتی غموں میں کبھی نہ رونے دے۔ بس آخری میں فقرہ کہہ رہا ہوں، مشکل ترین قید، اور پھر بھی کہتے تھے ہائے شام۔ میرے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیں، یا اللہ اس مسافرہ کی قبر کی حفاظت فرما۔ بڑی اکیلی ہو گئی ہے، 18 بھائیوں کی بہن تنہا ہو گئی ہے شام میں۔ اللہ میرا جانتے مالک حالات بہتر کرے، اور آپ ساری میری بیٹیاں بہنیں آپ کی زندگی میں سیدہ کی قبر کا سلام مالک لکھ دے۔ بی بی کا جب شہر شروع ہوتا ہے نا زینبیہ، وہاں پہ ایک بورڈ لکھا ہوا ہے جو آپ عزاداروں کے لیے بی بی کی طرف سے ہے، بیٹا جاؤ گے تو میری بات یاد آئے گی۔ وہاں پہ عربی میں ہے، ترجمہ میں کر دیتا ہوں، بورڈ لکھا ہوا ہے تراحب بکم زینب بنت علی۔ ترجمہ پتہ ہے، بی بی زینب کہتی ہے میرے حسین کے شیعو، زینب تمہیں مرحبا کہتی، زینب تمہیں خوش آمدید کہتی کہ اپنی بہنوں کو چھوڑ کے پردیس میں میرے سلام کو آ گئے۔ جی بسم اللہ بسم اللہ، سیدہ تیرا قرلانہ قبول کر لے، جی بسم اللہ، جی میں پھر او میرے حسین کے شیعو۔ علی کی بیٹی کی طرف سے لکھا ہے زینب تمہیں خوش آمدید کہتی، زینب تمہیں اکیلی ہو گئی۔ 2018 میں جب میں گیا ہوں تو بی بی کے روزے کے جو سیکورٹی کی وجہ سے تب بھی ایک ہی گیٹ بی بی کے حرم والا کھلتا تھا، ایک خواتین کے لیے ایک مردوں کے لیے۔ یہی بھی مجلس میں چھوڑ وقت ہو گئے، اس بی بی کے روزے والی گلی میں نا ان شہیدوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں جو بی بی زینب کی قبر کے پہرے پہ مارے۔ ان میں عراق کے ماتمی، لبنان کے ماتمی، بیروت کے ماتمی، عراق کے، پاکستان کے، کویت کے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں بی بی نے یہ شرف دیا کہ وہ بی بی کے حرم میں شہیدوں میں۔ بخدا وسیم بھائی، میں نے ایک 11-12 سال کے بچے کی تصویر، بڑا نورانی چہرہ، اور وہ شہیدوں میں اس کی تصویر۔ قرآن میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ اتنی کم عمری میں بی بی کی قبر کے پہرے پہ مارا گیا ہے، یہ بچہ کون تھا؟ انہوں نے کہا جی سید تھا، عراق کا رہنے والا تھا، یہ جب سے آیا تھا نا بی بی کے پہرے پہ، باقی لوگ پہرا دیتے تھے 8 گھنٹے 9 گھنٹے، یہ جب سے آیا تھا نا یہ رات کو بھی سوتا نہیں، دن بھی قبر سیدہ، رات بھی بی بی کے صحن میں۔ مجلس میں نے تمام کر دی، اگر یہ فقرہ میں سمجھاتا گا۔ وہ کہتے ہیں جب سیدہ کے صحن میں کھڑے ہوئے، اسے یوں بچے کو 11-12 سال کا، اسے سینے پہ فائر لگا، یہ شہید ہو کے گرا، اس کی جیب سے ایک چٹ نکلی جس پہ اس نے وطن کا ایڈریس لکھا ہوا تھا میں عراق کا رہنے والا ہوں، سید قبیلے سے میرا تعلق ہے، میں بی بی کی قبر پہ پہرا اس لیے دے رہا ہوں کہ میں بی بی زینب کو دوبارہ قید نہیں دیکھ سکتا۔ علی کی بیٹی کی قبر پہ اور اس کی ماں کی قبر پہ بھی پہرے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیعلم الذین ظلموا۔ تشریف رکھیں جی، کتاب فرما رہے تھے سرکار علامہ ریاض حسین رضوی صاحب۔ بلا تاخیر میں ملتمس ہوں شریع زبان بلبل پاکستان قاری القصائد
چلو یہ استاد محترم ہے، وہ آپ کی اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا.